الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حاضرین کرام، ہمارے سامنے سورہ یوسف ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں ہی اس میں جو واقعہ قصہ بیان کیا گیا اسے احسن القصص کہا. سورہ یوسف کا نام صرف سورہ یوسف ہی ہے، کوئی اور نام نہیں. اس کے نام کی مناسبت ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوری صورت میں بیان کیا گیا. اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ اور قصہ بیان نہیں کیا گیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس واقعے کی بہت ساری جزئیات اور تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا انتہائی جامع اور بلیغ انداز میں. اس صورت کے ابتدائی حصے کی اس کے اختتامی حصے سے کیا مناسبت اور مطابقت ہے، تعلق ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ سورت کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، تیسری آیت میں، کہ ہم تمہارے سامنے سب سے قصوں میں بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، اسے پیش کر رہے ہیں، اس قصے کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کی آیات میں کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے واقعات میں یہ جو حضرت یوسف، ان کے بھائی اور ان کے متعلقین، اس کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی سمجھ لیجئے، تو ان انبیاء کے واقعات میں اولو الالباب، عقل والوں کے لیے، دانشمندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے اور مختلف قسم کے دروس ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں واقعات اور قصے انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں یہ بغیر فائدے کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں فائدہ ہے، لوگوں کے لیے عبرت، حکمت اور نصیحت کا سامان ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصے اور واقعات بیان کیے ہیں وہ حق ہے. ہاں، اس میں کوئی غلط اور جھوٹ بات، ملاوٹ اور خود بناوٹی باتیں نہیں ہیں. اس صورت کا رئیسی محور، مرکزی عنوان، پوری اس صورت کا بنیادی عنوان جس کے گرد واقعات گردش کرتے ہیں اور بنیادی سبق جس پر توجہ مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے عاقبۃ الصبر، صبر کا انجام. اگر آپ زندگی میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو اس کا انجام اچھا ہی ہوگا. واقعے کے کئی پہلو میں یہ بات نظر آتی ہے، موضوعات اور فوائد میں یہ بات مزید واضح ہوگی. اس صورت مبارکہ کے موضوعات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے 10 نکات بیان کیے ہیں بڑے اختصار کے اور جامع انداز میں، اختصار کے ساتھ جامع انداز میں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات اور آپ کی دعوت کی سچائی. ان واقعات اور تفصیلات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پکے طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی دعوت سچی ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کے واقعات اور ان کی تفصیلات کو بیان کر کے اس کا اظہار کر کے. کل یہ بات آئی تھی سورہ ہود کے تناظر میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. پھر آپ اتنے بلیغ کلام کو فصاحت اور بلاغت میں بھی کوئی انسان اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکتا. پھر ان میں جو مضامین ہیں، خبریں ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں، اور ساتھ ساتھ ماضی کی خبریں جو غیب ہیں ان کو آپ نے کہیں پڑھا نہیں، پھر بھی آپ بالکل ٹھیک بالکل صحیح پیش کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ جو اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں اس کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام، یہ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ رب العالمین علیم و خبیر ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس طرح سے یہ آپ کی دعوت اور آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے جو اس بات کرتی ہے.
ہاں، اس صورت میں سورہ یوسف، قصہ یوسف علیہ السلام اور ان سے متعلقہ امور کو بیان کر کے گویا آپ کی سچائی پیش کی گئی۔ نمبر 2، اس صورت کا ایک موضوع ہے بیان عاقبۃ الحسد وَأَنَّهُ شَرٌّ كُلُّهُ، حسد کا انجام، اور یہ بھی کہ حسد سراپا، پورا کا پورا سرتاپا شر ہی شر ہے۔ حسد اور جلن، حسد کہتے ہیں کسی دوسرے کی نعمت کو، اہل علم نے اس کی جو تعریف کی ہے بہت مشہور، کہ تمنی زوال و نعمت الغیر، کسی دوسرے کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ ہاں، کسی کو دولت ملی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی دولت تباہ ہو جائے، خوبصورتی ملی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے، اور کوئی اور نعمت ملی ہے تو ہم اس طرح کا تصور، خیال، خواہش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو چھین لے۔ یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کے باپ سے اگرچہ مائیں جدا جدا رہی ہوں ہی پیدا ہونے والے تھے، ان سے کس قدر حسد رکھتے تھے۔ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے سگے بھائی، جن کا نام عام طور سے بنیامین بیان کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں یہ نام نہیں ہے لیکن پچھلی کتابوں میں ہے، تو ان کے بھائی کا اور ان کے تعلق سے چونکہ والد کا میلان، رجحان، محبت کے جذبات ان دونوں بھائیوں کی طرف نسبتاً زیادہ نظر آتے تھے۔ ہاں، سورہ یوسف کے آغاز میں ہی یہ بیان موجود ہے، اور انہوں نے آپس میں گویا میٹنگ کی، منصوبہ بندی کی کہ ہمارے مقابلے میں یوسف اور ان کے بھائی پر ہمارے والد زیادہ توجہ دیتے ہیں یا ان کی زیادہ محبت ہے۔ ہاں، تو کیوں نہ ایسا کچھ کیا جائے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیں، اور جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر ہمارے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے والد کی توجہ کا مرکز صرف ہم ہی رہ جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں رہ جائے گا۔ یہاں پھر آگے چل کے ان کے بھائیوں کا کیا انجام ہوا یہ سمجھ میں آتا ہے، اور پھر جس سے یہ جلے، جس سے حسد رکھتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام پر نعمت دیکھی تو ان کو مٹانے کی کوشش کی۔ واقعات میں واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو لے جا کر ایک اندھے یا مردہ کنویں میں ڈال دیا، اور پھر واقعہ کہاں سے کہاں ہوا، اس کنویں سے نکال کر ایک قافلے نے آپ کو نکالا، مصر کے بازار میں بیچا، مصر کے ایک وزیر کے یہاں آپ کی پرورش ہوئی، پھر وہاں جو واقعات ہوئے وہاں سے جیل گئے، جیل سے نکال کر بادشاہ نے اپنا مصاحب اور وزیر بنا دیا، اور پھر وزیر کی حیثیت سے انہوں نے ایک قوت، طاقت اختیار حاصل کر لی، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہاں، وہی بھائی مدد لینے آ رہے ہیں دوسری تیسری مرتبہ میں، جب انہوں نے اپنے گھر کے برے حالات بیان کیے۔ حضرت یوسف نے 2-3 ملاقاتوں میں اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں بڑے برے حالات ہیں، معمولی سی حقیر سی پونجی لائے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ دے دیجئے اور کچھ صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف سے رہا نہیں گیا، جب انہوں نے صدقے کا مطالبہ کیا، مدد کا مطالبہ کیا، اپنے بوڑھے باپ کا تذکرہ کیا، تو اس وقت اپنے باپ کو، اپنی حقیقت کو ظاہر کیا، اور پھر جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں، انک لانت یوسف، انہوں نے بھی پہچان لیا، تو انہوں نے خود اعتراف کیا اپنی غلطی کا، معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اعتراف کیا کہ یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، ہم پر فوقیت دی ہے۔ غور کیجئے کہ حسد کرنے والوں نے حسد کر کے جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو بے فقیر اور محتاجگی کی حالت میں، اور اس کو قوت و تمکنت کی حالت میں لا کھڑا کیا۔ اس طریقے سے اگر آج بھی ہم غور کریں تو جس آدمی سے، جس عورت سے، جس رشتہ دار سے، جس بھائی سے ہم جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے خواتین، ہماری مائیں بہنیں مسلمان ہونے کے باوجود اپنے جن لوگوں سے حسد جلن رکھتی ہیں ان کے خلاف پھونک جھاڑ، جادو ٹونے جیسے حرام کام بھی کر بیٹھتی ہیں، لیکن نتیجہ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر راستے سے ہٹانے، دنیا سے نشان مٹا دینے کے لیے کنویں میں ڈالا گیا، اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا کر تخت مصر تک پہنچا دیا۔ تو کبھی کبھی جس سے ہم جل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ مخالفت ہم کو لگتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن وہ اس کو فائدہ مند بنا دیتا ہے رب العالمین۔ اللہ کی تدبیر بھی اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی تدبیر اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم کو لگتی ہے کہ بڑی نقصان اور پریشانی کی ہے۔ حضرت یوسف کنویں میں گئے،
ہلاکت کا معاملہ نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے غلام بننے کے بعد کا بھی جو معاملہ ہے دیکھیے, قید خانے میں گئے, جیل میں کئی سال رہے, لیکن یہاں رہنا اور پھر یہاں کی تفاصیل اور واقعات دیکھیے اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. کس طریقے سے جب جیل سے نکلے بھی تو کیسے نکلے, کردار صاف. جن عورتوں نے الزام تراشیاں کر کے آپ کے خلاف مکر و فریب کے راستے اختیار کر کے آپ کو جیل میں ڈلوایا تھا, انہوں نے ہی بادشاہ کے بھرے دربار میں آ کر کہا کہ یوسف بے قصور ہیں, وہ سچے ہیں, وہ پاک دامن ہیں, ہماری غلطی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے صفائی بھی دلوائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اونچا مقام بھی دلوایا. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کا معاملہ ذلت و خواری تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کا برا انجام دنیا میں اگر نہ سمجھ میں آئے تو آخرت میں تو ہونا ہی ہے. اور جس سے حسد کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ آدمی جو جلتا ہے. اور میں ایک بات الگ سے کہتا ہوں کہ جس کی ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں, جس کے دل میں نفرت رکھتے ہیں, جب ہم اس کی غیبت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. اور دنیا میں عارضی طور سے ہو سکتا ہے کہ بعض نتائج ایسے برآمد بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی غیبت کر کے اس کو بدنام کر دیا, اس سے قریب کے لوگ اس سے دور ہو گئے, اگر عالم ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا, بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو جہاں میدان محشر میں سگا باپ, سگا بیٹا, بیوی, شوہر ایک نیکی جو نہیں دیں گے, کیسا شوہر تھا, میں بیوی کہے گی بہت اچھے شوہر تھے دنیا میں, ساری خوبیاں قربانیاں دنیا کی قبول کرے گی, لیکن جب ایک نیکی کا وہ مطالبہ کرے گا شوہر تو کہے گی کہ نہیں ٹھیک ہے تم بہت اچھے شوہر تھے, لیکن جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اس کی آج مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے, نہیں دے سکتی. ایسا ہی جواب بیٹا دے گا, ایسا ہی جواب سب سے قریبی. حضرت اکرمہ یہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخی والی آیت کی تشریح میں, حضرت ابن عباس کے شاگرد. تو وہ ایک نیکی باپ, بھائی, بہن, بیٹی, بیوی, شوہر ایک دوسرے کو نہیں دیں گے, لیکن جس نے غیبت کی ہے نا, جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے جس کی غیبت کی ہے یہ میری غیبت کرتا تھا, تو غیبت کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے کر جو نماز روزہ لائے گا نا اس کو دے دیں گے. بیوی, بیٹے, جو آج ہم سے جل رہا ہے, جو غیبت کر رہا ہے, وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قیمتی چیز ہم کو دینے کا ذریعہ بنے گا, نیکیاں. اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو ہمارے نامہ اعمال کی برائیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جائے گی. اگر اس طرح غور کریں تو صرف یہ ایک انجام حسد, جلن, غیبت, چغلی, الزام تراشی وغیرہ سے انسان کو روک دے کہ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو سب سے بڑا فائدہ پہنچائیں گے, دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اس کو فائدہ ہونا ہی ہے ہماری غیبت چغلیوں سے. خیر, تو حسد کا انجام اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ پورا کا پورا برا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے دیکھیے, سگے بھائی تھے یا باپ کے باپ بھائی تھے, ہاں, لیکن ایسے ہی آج ہمارے اسلامی معاشرے میں, ہاں, خاص طور سے ہمارے یہاں یہ بہت شدید نظر آتا ہے کہ پیسے والا آدمی کسی غریب کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کے اور جو لوگ حسد کرتے ہیں, ہاں, عقیدے کے اعتبار سے آپ غور کیجئے, حسد کرنے والا جب کسی سے حسد کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دی ہے, اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, اللہ نے اس کو نعمت, اقتدار, خوبصورتی, جو بھی نعمت دی ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے, یعنی اللہ کی نوازش پر اعتراض ہے. یہود کو یہ اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں, کئی جگہ اعتراض. اللہ نے ان کو جواب دیا کہ کیا یہ اللہ کی رحمت کو بانٹیں گے, اللہ ان سے مشورہ کر کے دے گا کہ کس کو نبی بنانا ہے, کس کو نعمت سے نوازنا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے, کس کو دے. کیا ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ تو حسد جلن کرنے والا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے نا تو اس پر جلتا ہے, مطلب اس کو پسند نہیں ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. بہرحال تھوڑی بات لمبی ہو گئی, لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں جو چلن ہے, جو بیماری ہے, اس کے اعتبار سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سورہ یوسف میں ہم کو یہ سبق نظر آتا ہے, لیکن آج ہم قرآن صرف گلے تک پڑھتے ہیں, کانوں تک پڑھتے ہیں. نمبر 3, بیان عاقبۃ العفہ, پاک دامنی کا انجام, پاک دامنی کے انجام کا بیان. ایک آدمی چوری چھپے زنا کرتا ہے, ہاں, خفیہ تعلقات مرد اور عورت ایک دوسرے سے قائم کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مارا,
ہاں مزہ بھی حاصل کیا، لذتیں بھی حاصل کی، اور بدنامی سے اس سے بچ گئے۔ لیکن چاہے کچھ دنوں کے لیے، سالوں کے لیے آدمی کو محسوس ہو یا دنیا میں چھپا بھی رہ جائے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر پاک دامن ہے تو چاہے اسے یہ محسوس ہو کہ میں تو محروم ہوں، میں تو یہ ہوں، اور لوگ مجھ پر پھر بھی الزام لگا دیں، آخر میں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز امراۃ العزیز نے، عزیز کی بیوی نے، جس کو لوگوں نے زلیخا کا نام دے کر مشہور کر رکھا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت شدت سے اس کا رد کیا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ نام لوگ لے آئے۔ ہاں بعض دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ نہ یہ نام قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں ہے، یہاں تک کہ توریت اور انجیل میں بھی یہ نام نہیں ہے، لیکن یوسف و زلیخا، یوسف و زلیخا۔ اور پھر بہت سارے مسلمان مولوی اور علماء دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نئے جوڑے کے اندر یوسف اور زلیخا کی جیسی محبت پیدا کر دے۔ یوسف اور زلیخا میں کون سی محبت تھی؟ عاشق و معشوق والی؟ یا یہ قصہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور قرآن مجید اللہ کے کلام کو اس گندگی سے آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں داستان عشق موجود ہے۔ جی نہیں، یہاں عشق و معاشقے کی کوئی بات نہیں تھی، یہ اس گھر میں تھے، امراۃ العزیز ان کی طرف فریفتہ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو واقعہ آپ دیکھیں گے تو امراۃ العزیز نے یہ کوشش کی، حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے، پھر دیگر عورتوں نے جو سرگوشیاں کی، دیگر عورتوں نے جب کہا کہ یہ عزیز کی بیوی جو ہے اپنے نوجوان غلام کو جو ہے اپنے لیے پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس نے دعوت رکھی، سب کے ہاتھ میں چھری دی، اور پھر حضرت یوسف کو نکالا، اور ان لوگوں نے دیکھا تو ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا کہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، اور پھر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس امراۃ العزیز کو دکھانا یہ تھا کہ تم اس کے بارے میں مجھ کو ملامت کر رہے تھے، دیکھو یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اپنی طرف کتنی جاذبیت رکھتا ہے، تم خود چاہتی ہو کہ یہ اپنی طرف متوجہ ہو جائے تمہاری طرف۔ اس پورے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا اس وقت کا سماج اور معاشرہ، وہاں کی خواتین کس طریقے سے برے راستے پر چلتی تھی، یا اس معاملے میں کتنی بے باک تھیں کہ وہ جس نوجوان کو پسند کر لے میں اسے اپنی طرف راغب کرنے کی۔ یہ امراۃ الوزیر کی بیوی ہے، اس نے جن عورتوں کو دعوت دی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی معزز خاندانوں کی رہی ہوں گی، بڑے بڑے گھروں کی رہی ہوں گی، وہ عورتیں حضرت یوسف کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں۔ ہاں جسمانی اور وہ خوبصورتی تو حضرت یوسف کی تھی ہی، جس کو حسن یوسف کہتے ہیں، لیکن جب عورتوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہاں اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت نیک انسان ہے۔ فرشتہ جسمانی خوبصورتی میں مشہور نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات کے سلسلے میں مشہور ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے بعض اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا ان کے اس کا۔ بہرحال یہ پورے معاملے میں حضرت یوسف کا جو کردار ہے بڑا زبردست۔ ہاں لمبی تفصیل کا ہمارا بہت محدود وقت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے جملے دیکھیے، اللہ نے حالانکہ کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت یوسف کے اندر انسانی بشری تقاضے نہیں تھی۔ قرآن نے خود کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی برہان کو یوسف نہ دیکھ لیتے تو یہ بھی اس گناہ میں کی طرف مائل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ قرآن نے کہا کہ وہ عورت تو آپ کی طرف ارادہ کر ہی چکی تھی، آپ بھی اس کی طرف ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اب یہ رب کی برہان کیا ہے، اس کی الگ الگ لوگوں نے تشریح کی ہے۔ بہرحال اللہ کا خوف دل میں تھا اور اپنے آپ کو بچایا۔ سوچئے کتنا اعلیٰ کردار تھا نبی کا۔ ہاں ایک صاحب خاندان، شرف و حسب نسب والی اونچے خاندان کی ایک عورت ان کو مائل کر رہی ہے، ہاں پوری طریقے سے گھیرنا چاہتی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مالک کی خیانت نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بھاگے بھی، اور پھر بعد میں جو عورتیں ہیں ان کو سامنے بھی یہ کہہ رہی ہیں، وہ بھی مائل کر رہی ہیں، اور کہا کہ اگر یہ کام نہیں کیا، امراۃ العزیز نے کہا کہ میں جو چاہتی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو اس کو قید میں ڈلوا دوں گی، جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو حضرت یوسف کا جملہ دیکھیے سورہ یوسف میں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار قید خانہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں عورتیں۔ یہ پاک دامنی تھی حضرت یوسف کی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بحال کیا، ان پر لگے ہوئے الزامات کو دھو ڈالا، صاف کر دیا، بلکہ ان کو مصر میں ایک اعلیٰ مقام دیا۔ نمبر 4، بیان و عاقبۃ الکذب، جھوٹ کے انجام کا بیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا، حضرت یوسف کو کیا نام ہے کنویں میں ڈالا، اور اب باپ سے آ کے کہا کہ بھیڑیے نے اکلہ الذئب،
ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور پھر ان کی قمیص پر جھوٹا خون، بدمین کذب کا لفظ کہا قرآن نے، جھوٹا خون کسی جانور کا خون لگا کر لایا، ہاں خون تو لگا ہے، قمیص پھٹی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے کچھ باتیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے جانتے تھے، حضرت یوسف کا خواب جانتے تھے کہ حضرت یوسف کو اللہ نبوت اور کیسے مقام سے نوازنے والا ہے، تو ان کی ابھی موت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ قرائن بھی تھے کہ یہ لوگ جھوٹ بڑھے، تو کہا کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک سازش رچی ہے اور یہ کام کیا ہے، اللہ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ ہی مستعان ہے، اسی سے مدد طلب کی جائے گی۔ تو بہرحال یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ بولا، نتیجہ کیا نکلا، اور انہوں نے کئی جھوٹ بولا۔ جب بنیامین کے سامان میں سواع الملک یعنی شاہی پیمانہ ملا، اور وہ پورا واقعے میں ہے، حضرت یوسف نے خود رکھوایا تھا، تو ان لوگوں نے جھٹ سے کیا کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، جھوٹا الزام لگا دیا۔ لیکن حضرت یوسف وہاں اس وقت خاموش رہے۔ اسی طریقے سے امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ جب حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے، ان کی طرف لپکی، تو حضرت یوسف بھاگے دروازے کی طرف۔ قرآن نے بڑا پیارا انداز میں اختیار کیا ہے کہ اس نے پیچھے سے قمیص پکڑ کر کھینچی، پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے اس کا مالک یعنی وزیر وہاں پہنچ گیا۔ ہاں اب فوراً جھٹ سے اس عورت نے حضرت یوسف کو ہی مجرم بنانے کی کوشش کی، الزام لگا دیا کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہارے گھر والوں پر بری نظر ڈالے، ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے اور گناہ کی کوشش کرے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، اب ان کے اوپر الزام لگایا گیا، تو کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی اور پھسلانے کی کوشش کی، میں تو بچنا چاہتا تھا۔ ہاں لیکن وہیں کا محل کا ایک آدمی جو ہے گواہی دیتا ہے کہ اگر حضرت یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو یوسف سچے ہیں، عورت سچی ہے، یوسف جھوٹے ہوں گے، کیونکہ آگے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی طرف لپک رہے ہیں اور وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پیچھے سے پھٹی ہوگی تو وہ یوسف سچ بول رہے ہیں اور وہ جھوٹی ہوگی، کیونکہ پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہے ہیں اور وہ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ قرائن قرآن کی اس آیت سے محدثین نے، اہل علم نے یہ بھی اصول نکالا کہ بعض سچائیوں پہ ثبوت و شواہد کے ساتھ ساتھ قرائن کے ذریعے سے بھی جو ہے اس کو تقویت حاصل کی جا سکتی ہے، فیصلوں میں، قضایا میں، بہت سارے امور میں، دنیا کے معاملات میں۔ بہرحال دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، اور پھر اس وزیر نے بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ تم جو ہے اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کو اعراض کرنے کی تلقین دی۔ بہرحال دونوں صورتوں میں آخر میں آپ دیکھیے کہ جب دربار میں بادشاہ نے بلایا عورتوں کو، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بنائی، اور جب سچی تعبیر تھی تو ملک نے، بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا دربار میں کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں کے معاملے کو معلوم کرو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت یوسف کا صبر، ہاں جیل میں گئے 7-8 سال گزر چکے تھے، بادشاہ بلا رہا ہے، تو سوچئے کہ ہم اور آپ یا کوئی عام انسان ہوتا تو اس کا کیا معاملہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کا نمائندہ آیا تھا، اللہ یوسف پر رحم کرے ان کے صبر پر، تو کوئی اور ہوتا، میں ہوتا تو چلا جاتا فوراً، لیکن ان کی دانش مندی تھی کہ نہیں ہے، میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے جو مجھ پر الزام لگائے اس کی تحقیق کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، پوچھا فما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حالت تھی یوسف کے ساتھ، تمہارا معاملہ کیا ہوا تھا۔ ساری عورتوں نے فوراً اعتراف کیا، اور امرأۃ العزیز نے بھی یہ اعتراف کیا کہ نہیں، یوسف سچے ہیں، بے قصور ہیں، ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے ان کو پھسلانے کی، گناہ پر اکسانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گئے، وہ اعلیٰ کردار کے انسان ہیں۔ بڑے دربار میں یوسف علیہ السلام کی بولیں، یہ پاک دامنی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر حضرت یوسف نے لوگوں سے یہی کہا کہ میں نے یہ شرط اس لیے رکھی تاکہ میرے مالک کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی غیر حاضری میں، اس کے گھر کے معاملے میں خیانت نہیں کی، اور میں نے کوئی برے کردار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں نمبر 5، فضل و تعویل الرؤیا، خواب کی تعبیر کی فضیلت
اور اسے سچے خواب کو کبھی کبھی کافر بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں عقیدت اور اندھی بنیادوں پر جو دین چلانے کی دکانیں چلاتے ہیں، فضائل بیان کر کر کے الٹے سیدھے بات کو، اور قرآن حدیث کی دلیلیں ان کے پاس نہیں ہوتی، تو اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے خوابوں کا سہارا بہت کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اور کسی نے اگر یہ بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور خواب سچا ہو گیا، تو لوگوں میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑی فضیلت والا، اونچے درجے کا ہے، اس کا خواب سچا ہے۔ یہاں سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ عزیز مصر نے، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 گائیں موٹی تازی، 7 دبلی پتلی، یہ ہے نا وہ جو دیکھا کہ وہ ان کو کھا رہی ہیں، بالیاں دیکھی، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی اور سچی نکلی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 قیدی ساتھی داخل ہوئے، دونوں نے اپنا اپنا خواب دیکھا اور پوچھا، ان کے خواب کی تعبیر بھی حضرت یوسف نے بتائی اور دونوں کا خواب سچا نکلا۔ وہ دونوں مصر کا بادشاہ، یہ مشرک تھے، کافر تھے، ان کے خواب سچے تھے۔ تو کہا خواب کی تعبیر یہ بھی ایک فضیلت رکھتی ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ علم دیتا ہے، اور ان میں ایک امتیازی شان حضرت یوسف علیہ السلام کو دی کہ تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم انہیں دیا، اور انہوں نے بتایا، تو یہ اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور عمومی طور سے صحیح علم کی فضیلت، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کافر بھی سچا خواب دیکھ سکتے ہیں، جیسے مصر کا بادشاہ، اور اسی طریقے سے قید خانے کے حضرت یوسف کے ساتھی۔ نمبر 6، فضل العلم مطلقاً علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قسم کا علم تھا، ایک یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا علم بھی تھا، اور دوسرے جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے قوانین کا بھی علم تھا، کہ قوانین کے روح سے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کو روکنا تھا تو ایک تدبیر چلی، یہ حیلہ شرعیہ کہلائے گا، حلال ہیلا، ناجائز نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کے برتن سامان میں بادشاہ کا برتن رکھوایا، اور پھر وہ پوچھا، وہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ واقعے کے بعد جب انہوں نے روکا تو قرآن نے کہا، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کو یہ اختیار نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے بھائی کو روک لیویں، لہٰذا یہ تدبیر چال چلنا پڑی، کیونکہ بھائیوں کو یہ بتایا نہیں تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو بادشاہ کے قانون کو بھی جانتے ہیں، اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے۔ جماعت اسلامی کی پوری فکر اس سے چوپٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تعویل کرنے کی مولانا مودودی صاحب اور دوسروں نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام قانون، بادشاہ کے قانون کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں اوڑ دینے کو شرک جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیر اسلامی قانون میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو اس قانون کو مان لیا تو آپ مشرک ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ایک مشرک بادشاہ کی حکومت میں وزیر ہیں، وہاں اس کا قانون چل رہا ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک نبی اللہ کے قانون سے ٹکرانے والا کوئی قانون مان نہیں سکتا، وہ نہیں مانتے تھے۔ لیکن کسی غیر اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اس حکومت کے اندر اگر ہماری قوت نہیں ہے کہ اس حکومت کے قوانین کو بدلیں، اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو یہ کوئی حرج کی یا اس کے عقیدے کے خراب ہونے کی بنیاد نہیں بنتی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو دونوں چیزوں کا علم تھا، اس سے علم کی مطلقاً فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 7، خطورۃ الیأس والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونے کی جو ہے نزاکت معلوم ہوتی ہے، کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب کو جب لوگ بار بار ٹوکتے تھے کہ تم بار بار یوسف کی تذکرہ کرتے ہو، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، رحمت سے مایوس صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل یا مایوس ہو جانا بھی کفر ہے، اور اللہ کی رحمت پر اتنا اترانا کہ وہ ہم کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا جری ہو جانا بھی بار مرتبہ، یعنی اس کو کہتے ہیں بے پرواہ ہونا۔ الامن من خوف اللہ، یہ آج کی ضد ہے کہ اللہ کے پکڑ سے بے پرواہ ہو جانا، یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 8، البلاء سنت ماضیہ تصیب الانبیاء و اتباعہم، کہہ رہے ہیں کہ بلا، مصیبت، تکلیف، مشقتوں کا آنا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جاری سنت ہے، قانون ہے، جو انبیاء اور ان کے متبعین کو لاحق ہوتی ہی ہے۔
آپ دیکھیے انبیاء کے جتنے واقعات ہیں مختلف نشیب و فراز سے، پریشانیوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑا. تو جو نیکی کے راستے پر چلے گا اس میں ہم کو اور آپ کو سبق ملتا ہے. بہت سارے لوگ کہ ہم دین اور جماعت کے کام سے جڑتے ہیں تو بہت ٹینشن، بہت پریشانی، مخالفت. جو گھر بیٹھے ہیں ان کو بولنے والا کوئی نہیں ہے. جو دنیا داری میں لگے ہیں ان کے پیچھے پڑنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن دین کا کام کرنے والے، اچھا کام کرنے والے، ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بلائیں جو آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. اور جو جتنا اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے اس کی مصیبت اور تکلیف اتنی زیادہ اونچی ہوتی ہے. سب سے زیادہ شدید بلائیں تکالیف انبیاء کو دی گئی اس لیے کہ انبیاء کا ایمانی درجہ سب سے اونچا ہوتا تھا. نمبر 9 فضل العفو وانہ من شیام الصالحین، کہ معاف کرنے کی فضیلت. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت یوسف کے سامنے کتنا بڑا گناہ کیا تھا بھائیوں نے، لیکن جیسے ہی حقیقت بے نقاب ہوئی بھائیوں نے اپنی غلطی مان کر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. سوچئے ہم اور آپ وہاں ہوتے. حضرت یوسف نے فراخ دلی سے ان کو معاف کر دیا. حضرت یعقوب سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ابا جان ہم کو معاف کر دو. تو حضرت یعقوب نے جواب دیا کہ میں پروردگار سے تمہاری معافی کی گزارش کروں گا، دعا کروں گا. تو یہ فضیلت کی چیز ہے معاف کر دینا، اور یہ جگر گردے کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. نمبر 10 اللہ غالب علی امرہ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. اس کو ٹکڑے کو نقل کیا کہ اللہ اپنے معاملات پر غالب ہے. یوسف کے بھائیوں نے سوچا کہ ہم ٹھکانے لگا رہے ہیں، یوسف کو ہٹا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کا انتظام کر رہا تھا. ہم لوگ یا آج کا بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ حکومت ہو، سپر پاور ہو، فلاں سنگھ ہو، وہ مشینوں کو ہیر پھیر کر کے الیکشن جیت رہی ہے، یا آفیسرز کو اور ججوں پر دباؤ ڈال کے اپنے حق میں فیصلے کروا رہی ہے، اور مختلف لوگ منصوبے، تدبیریں، چالیں اختیار کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑی چالاکی کر رہا ہوں، اس کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا، اس کو تو میں نے ذلیل کر دیا، اور اپنا میں نے معاملہ اقتدار کا مضبوط کر لیا. یہاں جتنے لوگ ہمارے سماج معاشرے میں، ملک میں، پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، اپنی تہذیب و ثقافت کو غلبہ دے دیا، اپنے اقتدار کو مضبوط بنا لیا، اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹا دیا، ٹھکانے لگا دیا، وغیرہ وغیرہ. ساری تدبیریں کرتے ہیں آپ، لیکن بھول جاتے ہیں اللہ غالب علی امرہ، کہ غالب تو اللہ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مشیت سے کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. مہما اراد المخلوق امرا آخر، مخلوق کوئی بھی معاملہ چاہے دوسرا کچھ کام کرنا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، اس لیے کہ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. یہاں نیا آخری عنوان انہوں نے لگایا، لیکن اس میں کئی آیتوں کے ذریعے سے کئی اسباق نکالے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کے گرد کے اسباق اور دروس. اگر میں اسے بیان کروں تو وہ مجھے زیادہ وقت لگ جائے گا، اس لیے ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ کل اس بات کو مکمل کریں گے. سورہ یوسف کے بعض فوائد بڑے مفید ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں، یہاں چند کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.